بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. آج اسپیشلی جو میں آج ٹاپک لے کے آیا ہوں کووڈ-19 کے حوالے سے، میرے ساتھ جو میرے گیسٹ ہیں، گیسٹ آف آنر ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد ندیم صاحب، اور ہی از کنسلٹنٹ اور ٹیچنگ ہاسپٹل میں اس وقت پریکٹس بھی کر رہے ہیں، اور ان کا ٹائم اتنا بزی شیڈول ہے، اسپیشلی آج کل کورونا کے حوالے سے. انہوں نے میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے ٹائم دیا، اور ریکویسٹ کی کہ جو اویئرنیس انہوں نے دی ہے وہ اویئرنیس ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام طارق بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے تعالیٰ. سر میں چاہوں گا کہ چھوٹا سا بریف انٹروڈکشن آپ اپنا خود کروائیں، کیونکہ میں کرانے لگوں گا تو میں تو لمبا ہی آپ کا انٹروڈکشن ہی ختم نہیں ہوگا. طارق بھائی تھوڑا سا نا ساؤنڈ کا پرابلم آ گیا ہے میرا خیال، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہا ہوں سر کہ اب آ رہی یا میں اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ میں طارق بھائی ایئر پلگس لگا لوں کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی دوستو تھوڑا سا ایک سیکنڈ جی دیجیے گا بس ذرا. پلیز. اچانک وہ بیچ میں کال آئی ہے نا، تو کال سے وہ آپ کا آڈیو لنک ٹوٹ گیا. جی جسٹ میں 1 منٹ، میں I'll get back to you. اوکے. جی طارق صاحب، اب میرا خیال I can hear you. تو پھر تھوڑا سا اب آواز آ رہی سر میری آپ کو؟ جی اب اوکے آپ تھینک یو آ رہی ہے سر. آواز. میں یہ کہتا کہ میں اگر آپ کا انٹروڈکشن کرواؤں گا تو جی میں اگر آپ کا انٹروڈکشن کرانا شروع ہو جاؤں گا تو میرے پاس الفاظ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کا انٹروڈکشن ختم نہیں ہوگا، تو اپنا بریف سا انٹروڈکشن آپ خود کروا دیں. جی میں ضرور. خیر میں ایک بہت ناچیز آدمی ہوں. طارق بھائی تو تھوڑا سا ویسے ہی ہماری زیادہ قدر بڑھا دیتے ہیں، اس سے اچھے لوگ. لیکن میں ڈاکٹر احمد ندیم، میں کنسلٹنٹ فزیشین ہوں. I have worked 17 years in Pakistan Army as a consultant, and then I joined Hamid Latif Hospital. There I worked as a head of the medicine department for 11 years. پھر میں ان کے ساتھ راشد لطیف میڈیکل کالج ہے ان کا ٹیچنگ ہاسپٹل سے منسلک رہا. پھر میں نے ایک شالامار ہاسپٹل میں پروجیکٹ کیا ایکیوٹ اینڈ کریٹیکل کیئر میڈیسن کا، وہ ہم نے ڈیولپ کیا وہاں کا ڈپارٹمنٹ. اور آج کل میں ایز اے ER کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں ایور کیئر ہاسپٹل میں، جو کہ لاہور کا ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل ہے. تو طارق صاحب سے آج صبح بات ہو رہی تھی اسی بارے میں نے ان سے ذکر کیا کہ کیونکہ ہمارا آج کل ایوری سیکنڈ تھرڈ پیشنٹ جو ہے وہ کرونا سمٹمس کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو اس کے ریزلٹس ہیں بہت سارے لوگوں کے، وہ ہمارے آلموسٹ جتنے بھی اسٹرانگلی سسپیکٹڈ لوگ ہیں ہم ان کا PCR کرواتے ہیں تو دے آر کمنگ پازیٹیو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا عام خیال ہے کہ کرونا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ شاید کوئی کانسپیریسی ہے، یہ شاید کوئی ایک دھوکہ ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تو کوئی ہم سے پوچھے، کوئی میرے سے پوچھے کہ میں کیسے اپنے ان لوگوں کو، اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہا ہوں. ہمارا وہ پیشنٹ جو کریٹیکلی سک ہو رہا ہے، جو کریٹیکل فیز میں جا رہا ہے، آپ یقین کیجئے لاہور شہر میں اس کے لیے ایک بیڈ کے لیے در در ہاسپٹل پھر کے بھیک مانگنی پڑتی ہے ایک بیڈ کے لیے، اور ایک بیڈ بھی اتنی ایکسپینسو ہیں. ظاہر ہے ہیلتھ کیئر اتنی مہنگی ہو گئی ہے ابھی اس دفعہ کہ اس پہ ایکسپینڈیچرز اتنے آتے ہیں. بٹ ڈسپائٹ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے تو ان بیچاروں کو جگہ نہیں مل رہی. اتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں اس وقت، آپ یقین کیجئے اب لوگ مارے پھر رہے ہیں ہسپتالوں میں بستروں کی تلاش میں، ان کو کرونا کے علاج کے لیے بستر نہیں مل رہے. تو میں صرف اپنے پاکستانی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے یہ التماس کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدارا ہم تو ہیں آپ کے لیے فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کرتے رہیں گے، اپنے آخری سانس تک کرتے رہیں گے. لیکن میرا بیٹا بھی ہی از ڈوئنگ ایز اے ڈاکٹر ان CMH لاہور، تو میں اس کو بھی یہ کہہ کے بھیجتا ہوں کہ اپنی یہ ہمیشہ عام تاثر یہ بھی ہے. جی طارق صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی طارق بھائی. آئی ایم ناٹ ہیئرنگ یو. ہلو طارق صاحب، مجھے آپ کو آ رہی میری آواز؟
ہاں نہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی جی طارق سر کنٹینیو کریں ہاں اب ٹھیک نہ اب ٹھیک ہے سر ارشد کنٹینیو کریں سر کنٹینیو کریں آپ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو فرنٹ سر لائن آپ پہ ہم تو کام کنٹینیو کرتے ہاں رہیں جی گے کنٹینیو کریں آپ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ میری آپ لوگوں جی سے جی یہ بالکل آ التماس رہی ہے کہ جیسا کہ حد کم لوگ بیمار آپ ہوں گے تو ہیلتھ کیئر فیسلٹی پہ کم برڈن پڑے گا اور ہم لوگوں کا بہتر سے بہترین علاج کر سکیں گے لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی دیکھیں ہم نے اس وقت میں اپنے آپ کو ایک باشعور قوم کے طور پہ سامنے لانا ہے ہم نے دنیا میں یہ پروو کرنا کہ ہم ایک سمجھدار عقل مند باشعور قوم ہے اور ہم نے اس کے لیے صرف چند چیدہ باتوں کا خیال کرنا ہے ہم نے گھر سے کم نکلنا ہے صرف کام کے لیے ضروری کام کے لیے نکلنا ہے ایک بندہ جو واقعی گھر کے لیے ایک ذریعہ معاش ہے جس کا باہر نکلنا بہت ضروری ہے وہ باہر جائے باقی لوگ خدارہ گھر کے اندر بیٹھیں اور وہ بھی جب باہر جائے تو اپنا ماسک پہنے اپنا ہاتھ سینیٹائزر سے بار بار صاف کرے باہر بھی جہاں موقع ملے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے 20 سیکنڈ تک مل کے دھوئے اور ایک چیز یہاں اور بتاؤں گا کہ جب آپ صابن سے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ ملتے ہیں تو خدا ٹیپ کو بند کر لیجئے دوبارہ جب 20 سیکنڈ بعد ٹیپ ہلکا سا آن کریں ٹیپ کو پورا بھی نہ کھولیں ہاف کھول کے ہاتھ دھو لیں تاکہ پانی بھی ضائع نہ ہو اور یہ بار بار یہ عمل کریں اگر کسی کو علامات شروع ہوں اس کی سب سے پہلی علامت یہ آ رہی ہے ہمارے پاس کہ گلے کے پچھلے حصے پہ اندر جہاں ہم نگلتے ہیں کھانا وہاں پہ ہلکی ہلکی سی خراش اور ہلکا ہلکا سا درد شروع ہوتا ہے وہ درد 1 یا 2 دن رہتا ہے اس کے بعد پھر بخار اور جسم میں دردوں کی علامات شروع ہوتی ہیں میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آج کل کسی کو بھی یہ علامت شروع ہو گلے کے پیچھے ہلکی سی خراش ہو تو کائنڈلی یہ نہ سمجھے کہ میں نے آئس کریم کھائی تھی میں نے کھٹا آلو بخارا کھایا تھا آپ خدارا اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کیجیے کیونکہ جو ٹریٹمنٹ اس سٹیج پہ سٹارٹ ہوگی اس کے ایکسیلنٹ ریزلٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ اگر اسی سٹیج پہ ہم اس کو پکڑ لیں تو ہم وائرل کو ملٹیپلائی کرنے سے روک سکتے ہیں جب وائرل ملٹیپلائی ہونے سے رکے گا تو بیماری کی شدت بہت کم ہو جائے گی ورنہ اگر ہم اس سٹیج پہ روکیں یہاں اگر ہم نے تساہل کیا سستی برتی تو یہ سیکنڈ سٹیج میں چلا جائے گا جس میں کہ جسم میں بخار کی علامت جسم میں دردیں اور جوڑوں میں دردیں اور بھوک کا نہ لگنا ذائقہ خراب ہونا یا اس طرح کی ساری علامات آئیں گی پھر اور خدا نہ خاصہ اگر ادھر بھی نہ روکا تو وہ تیسری سٹیج میں چلا جاتا ہے جس میں کہ لنگز افیکٹڈ ہو جاتے ہیں اس کو پلمونری فیز سے آتے ہیں ارلی اینڈ لیٹ پلمونری فیز وہ تو بہت ہی خطرناک ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے یہ پہلی جو سٹیجز ہے نا ان کو ہم گھر میں بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں بندہ گھر میں کوارنٹین ہو جائے ایک کمرے میں بند ہو جائے اس کے برتن الگ کر دیں کھانا اس کو اندر دیں اور دوائیاں جو اپنے فزیشین سے پوچھ کے اس کی بڑی اچھی دوائیاں although کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ جو ابھی تک فلی ریسرچ ہوگی لیکن ہم جو آج کل پروٹوکول یوز کر رہے ہیں الحمدللہ سٹیج 1 اور سٹیج 2 پہ تو اس کے ایکسلنٹ ریزلٹس آ رہے ہیں ایون ارلی پلمونری فیز میں بھی اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں تو میری اپنے بہنوں بھائیوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ میری اس استدعا کو ایک التجا سمجھ کے اس پہ عمل کیجئے اپنا خیال رکھیں اپنی صحت کا اپنی زندگی کا اور اپنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی زندگی کا یہ پولیس والے جو بیچارے آپ کے لیے باہر پھر رہے ہیں جو آرمی والے پھر رہے ہیں ان کی صحتوں کا ان کی جانوں کو حفاظت کریں ان کے اور بہت سارے کام ہیں تو خدا را ایک دو پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں ارلی سٹیج پہ ٹریٹ کریں اور اس کا پہلا گولڈن پرنسپل تو یہ ہے پریونشن اپنے آپ کو بچائیں اس کے قریب اس کو اپنے قریب نہ آنے دیں اور طارق بھائی اس کے علاوہ میرے لائق آپ اچھا بتائیے سر جی میں اس میں ایک جو بہت ضروری جو میری لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے تو وہ ایک چیز کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے ہی نہیں ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا آج میرے مالی ہاں بابا آئے یہ ہوئے تھے بہت تو وہ بڑا کہتے ہیں جی کہ میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں گے لوگ اس کو سیریس ہاں لے ہی نہیں رہے لوگ اس طرح آپس میں یہ سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں کر رہے بازاروں میں ایسے جا رہے ہیں جیسے کہ وہ کوئی میلہ لگا ہوا ہے سیریسلی لے رہے اس چیز کو اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ آپ کی بات جون سی ہے وہ لوگ زیادہ توجہ سے سنیں گے اس بارے میں تمہیں یہ طارق ہے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا میل کنسپشن ہے یہ والا جو آپ نے ابھی بات جس کو ہائی لائٹ کیا اور یہ بڑا اچھا کیا آپ نے یہ پوچھ کے کیونکہ ہمارے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی دھوکہ ہے یہ خیال ہے یہ کوئی کانسپیریسی تھیوری ہے خدارا ایسا بالکل نہ سمجھیے
میں آپ کو دیکھیں جب ہم او پی ڈی میں پیشنٹ دیکھتے ہیں ہم ماسک پہنتے ہیں, ہم گاؤن پہنتے ہیں, ہم گوگلز لگاتے ہیں, کیپ پہنتے ہیں. اس دن میرے پاس اگاڑا سے پیشنٹ آئے تو میں نے جب پہن کے ان کو دیکھنا شروع کیا تو اس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ تھے تھوڑا سا انہوں نے اظہارے کیا کہوں میں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا موت کا ایک دن معین نہیں ہے؟ تو مجھے اچھا تو نہیں لگا, لیکن میں نے بڑے پیار سے ان کو جواب دیا کہ دیکھیے موت کا ایک دن متعین ہے. اللہ نے ہمیں جتنے سانس دیے ہیں ہم نے اتنے سانس لینے, اس سے ایک زیادہ سانس نہیں لیں گے. لیکن اللہ نے ہمیں عقل دی, ہمیں دماغ دیا, جس کی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا کہ ہم اپنے اچھے برے کا فیصلہ کر سکیں. اور اس سوچ پہ ہماری زندگی کا معیار ہے, اس سوچ پہ ہمارے اعمال ہیں, اور اس سوچ کی وجہ سے ہم بہت سارے دوسرے لوگوں کو اس بیماری سے سفر کرنے سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہم اپنے آگے ملنے جلنے والے بہت سارے لوگوں کو بچا لیں گے. تو میری یہ بات سن کے پھر اس کو شرمندگی ہوئی. تو ہمارے یہ ایک عام خیال پایا جاتا ہے, آپ نے بہت اچھی بات کی, خدا را ایسا بالکل نہ سمجھیں, یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے. لوگ اس وقت بہت بری طرح سے اس سے متاثر ہیں. میں نے جیسے عرض کیا, وی ڈونٹ ہیو کیپیسٹی فار سیریس پیشنٹس. خدا را اپنی ارلی سٹیج پہ اول تو اپنے آپ کو بچائیں, خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو تو ارلی سٹیج پہ اس کا علاج شروع کر دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہن بھائی میرے بزرگ سب میری باتوں کو ایک وزن دیں گے, ایک اس کو اہمیت دیں گے اور اس پہ عمل کریں گے. اچھا سر, ایک اور چیز, ایک خبر آتی ہے کہ جی ریسوچین اس کا علاج ہے, ایک دم مارکیٹ سے وہ ریسوچین ہی غائب ہو جاتی ہے. پھر ایک چیز آتی ہے جی ریسوچین سے ایچ سی ایل جو ہے اس کے ایڈوانس جو میڈیسن ہے وہ اس کا علاج ہے وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. تو آپ تو پریکاشنزلی گھر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کیا کریں؟ جو پریکاشن ہے نا طارق بھائی آج کل جو ہمیں کرنی چاہیے, جو ہم پریکاشن کے طور پہ آج کل شروع کر رہے ہیں, وہ ہمیں وائٹامن جی سی اور زنک اور وائٹامن ڈی لینی چاہیے ود کیلشیم. میں سمجھتا جی ہوں کہ ہر ایک ایڈلٹ آدمی, ایک بڑا بندہ جو اوکے کہ آج کل چونکہ ایوری بڈی از ولنریبل جی ایکسپوزڈ ہے, ولنریبل ہے ناٹ ایکسپوز سوری, بلکہ ایکسپوز بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ کمیونٹی میں اتنا یہ صحیح کامن ہو گیا ہے کہ ہو سو ایور گوز آؤٹ از ایکسپوزڈ. یقین کیجئے ہر دوسرا بندہ اس بیماری کے ساتھ آ رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ 500 ملی گرام کی اسکاربک ایسڈ جو کہ وائٹامن سی ہے, صحیح ایگزیکٹلی اس کا کیمیکل نیم اسکاربک ایسڈ ہے, 500 ملی گرام صبح شام کھائیں. جی زنک 50 ملی گرام کی ایک گولی روز کھائیں, جی اور کیلشیم جی اور وائٹامن ڈی 1000 ملی گرام کی اوکے گولی ضرور کھائیں. 1000 یونٹس ناٹ ملی گرام سوری, 1000 یونٹس وائٹامن جی ڈی کی گولی ضرور کھائیں. تو اس سے ہم اوکے بہت حد تک بچ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن جی گولڈن پرنسپل وہی ہے, اسٹے صحیح, ہوم, اسٹے پروٹیکٹڈ اینڈ اسٹے سیف. اسٹے سیف. تھینک یو طارق. بالکل صحیح کہا سر. اور یقین کریں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کے کولیگس جو کام کر رہے ہیں, جو ہمارے پیرا اسٹاف بھائی کام کر رہے ہیں, بہنیں کام کر رہی ہیں, سر یقین کریں ہم ان کو جو کام وہ کر رہے ہیں, جو پہ وہ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں, ہم اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم کس طرح ان کا شکریہ ادا کریں. لیکن ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ یہ کام جو کر رہے ہیں اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور لاسٹ میں سر آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اسپیسیفک ایک خاص میسج جو آپ دینا چاہیں. میں بس جو باٹم لائن ہے, وہ جو ایک گولڈن ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ گھر پہ رہیں اور محفوظ رہیں. جی بس یہ جی سب سے ٹھیک, اوکے بہترین سر. علاج ہے. تھینک یو. جی جزاک اللہ. جی تو ویوز آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی, اور ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے. اور میرے خیال ہے جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ باتیں ہوا میں نہیں ہے. کرونا واقعی موجود ہے, اور ڈے بائی ڈے ہماری نیگلیجنسی کی وجہ سے, ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے وہ بڑھ رہا ہے. اور ہمارے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ ہم جو سے ہیں ہم اس کا وہ کر سکیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ لوگوں کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ بیڈ پرچیز نہیں کر پا رہے, ہاسپٹل میں بیڈز ہی نہیں ہے. تو خدا را کوشش کریں گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو کوارنٹائن کریں. بہت ضروری ہو تو گھر سے نکلیں, ورنہ گھر میں رہیں اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور میں پھر جیسے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نیکسٹ ٹائم بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ اویئرنیس کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا. سر ونس اگین تھینک یو ویری مچ طارق عزیز شو You're, میں آنے کا.
اور میں آگے بھی مجھے ضرورت پڑی تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آئیں اور ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ ہم بیسیکلی سوری ٹو سے ہم ڈنڈے کی قوم ہیں، پیار سے ہمیں سمجھ نہیں آتی چیزیں، جب ہمارے نہیں سروں پہ نہیں چیزیں پڑتی ہیں انشاءاللہ. نا پھر ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ نہیں یار یہ کام ہم پہلے کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا. سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو طارق، تھینک یو. اللہ حافظ.